نامرد شوہر کی بیوی نے کیسے حاملہ ہو کر بچہ جنم دیا۔ بانجھ عورتیں یہ ضرور دیکھیں۔ استغفر اللہ، پلیز پلیز اکیلے بیٹھ کر دیکھنا۔ میرا نام انابیہ ہے اور بچپن سے ہی میری منگنی اپنے کزن کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ ان کے گھر میں میری چچی تھی جو کافی اچھی انسان تھی اور سارے کہتے تھے کہ میں اس گھر میں بہت خوش رہوں گی۔ میرا ایک دیور بھی تھا جس کا نام سلمان تھا اور میرے شوہر کا نام اظہر تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کیا کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ بس ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہے۔ سسرال میں جانے والا کوئی بھی سسٹم محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اچھا لگتا تھا کہ اپنوں میں جا رہی ہوں اور ہمیشہ ہنسی خوشی رہوں گی۔ میری شادی ہو گئی۔ میں شادی والے دن بھی کافی خوش تھی اور سارے مجھے کہہ رہے تھے کہ پہلی دلہن دیکھی ہے جو اتنی خوش بیٹھی ہے، اس کو کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے چاچو کے گھر جا رہی ہوں تو پھر کس بات کی فکر، اور ویسے بھی گھر بھی ایک ہی گلی میں تھے۔ لیکن شادی والے دن میرے دیور کی حرکتیں کافی عجیب تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ غیر شرعی ہو رہا ہے، یہ ناچ گانے مہندی کی رسمیں اس کو ختم کیا جائے۔ مجھے یہ چیزیں نہیں پسند۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ کیا چاہتا ہے، آج ہماری زندگی کا اتنا خوبصورت دن ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی باتوں پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے 2-4 اسلامی کتابیں پڑھ لی ہیں، اسی لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں شادی اسی طرح ہوتی ہے، اس کی اپنی شادی ہوگی تو اسے کہیں گے کہ اپنی مرضی کر لے، لیکن ابھی چپ چاپ بیٹھے۔ شادی میں ایک اور رسم گود بٹھائی بھی ہونی تھی جو میں نے اپنے دیور کے ساتھ کرنی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ رسم نہیں کرنی، مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، میں اپنی بھابھی کے پیروں میں نہیں بیٹھ سکتا، بہت ہی معیوب لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، اور میں گھٹنا تو بالکل بھی نہیں پکڑوں گا۔ میرا کیا حق میں ان کو ہاتھ لگاؤں؟ سب نے کہا کہ بھابھی نہیں ہے، تیری بڑی بہن بھی تو ہے، کزن ہے، تیری رسم کرنے دے، رسموں میں ہی تو مزہ آتا ہے۔ لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کی جگہ یہ رسم میرے ایک اور کزن نے کر دی جو کہ سب سے چھوٹا تھا اور کافی خوش ہو رہا تھا۔ اس نے پھر بھی منہ بنایا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں صبح ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ میرا دیور میری ساس کو کہہ رہا تھا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تو میری ساس نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، لیکن بتا نہیں رہا ہوتا۔ کہنے لگا کہ میں کاغذ پر لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ دیکھ کر پڑھ لیں، میں بول نہیں سکتا۔ میری ساس کو نہیں پتا تھا کہ کیا بات ہے، وہ میری طرف دیکھ کر بھی ہنس رہی تھی۔ وہ امی کو اشارہ کر رہا تھا کہ بھابھی کو نہیں بتائیں، آپ سے ضروری بات کرنی تھی، آپ اعلان کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے بات کاغذ پر لکھ کر میری ساس کو پکڑا دی۔ جب میری ساس نے وہ کاغذ پر لکھا پڑھا تو انہوں نے دیور کو کمرے میں بلا کر 2 تھپڑ مارے اور کہا کہ تیرا تو میں پکا علاج کرواؤں گی، تو زیادہ ہی پاگل ہو گیا ہے، نکل جا، جا یہاں سے، دفع ہو جا، اپنی شکل مت دکھانا، مجھے اگر یہ بات تیرے بھائی کو پتہ چل گئی تو تجھے مار دے گا، اور اگر تیرے باپ کو بتا دی تو تجھے گھر سے نکال دے گا۔ شرم نہیں آتی تجھے اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہوئے، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ؟ بڑا تو اپنی طرف سے غیرت مند بنتا ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ سب اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چاچی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو میری ساس تھوڑا گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہے، ایسی باتیں کرنا فضول ہے، چھوڑو۔ میں نے کہا کہ نہیں، سلمان نے کچھ کہا تو ہے آپ سے؟ تو میری ساس نے کہا کچھ نہیں، تم کمرے میں جاؤ، میں ناشتہ بھجواتی ہوں، تم دونوں ناشتہ کر لو، پھر اس کے بعد تمہیں پارلر بھی جانا ہے، ولیمے کے لیے تیار ہونا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری ساس وہاں سے چلی گئیں اور وہ کافی جلدی میں بھی تھیں، لیکن جو کاغذ میرے دیور نے ان کو پکڑایا تھا وہ زمین پر ہی گر گیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کاغذ میں جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھ کر مجھے بھی غصہ آ گیا کہ میرا دیور کیا مجھ پر شک کر رہا تھا؟ کیا اسے یہ لگتا تھا کہ میں شادی سے پہلے بد کردار تھی اور اپنی ماں سے اس بات کا ثبوت پوچھ رہا تھا کہ بھابھی ٹھیک تو ہیں، بھائی کی عزت نیلام تو نہیں ہو گئی؟ کیا بھابھی کنواری تھی؟ میں نئی دلہن ہی سہی، لیکن ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میرا شوہر جاگا تو میں نے اسے یہ کاغذ پکڑا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی کی رائٹنگ ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، یہ حرکت کی ہے آپ کے بھائی نے۔ اس بات پر وہ بھی غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی جا کر بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ امی نے اس کو سبق سکھا دیا ہے، اور یہ کاغذ تو میں چوری چوری اٹھا کے لائی ہوں۔ اب اگر آپ جا کے بات کریں گے تو امی کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے دن ہی گھر میں فساد بن جائے گا۔ میرے شوہر کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس لڑکے کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بھی بے دین نہیں ہیں، ہمیں نماز روزے کا پتہ ہے، لیکن اس طرح کی فضول حرکتوں کے بارے میں تو ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا ہے۔ میرا دیور دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں کنواری ہوں یا نہیں۔
اور اس کا ثبوت وہ کس طرح سے مانگ رہا تھا وہ بھی ہم سب اچھی طرح جانتے تھے کہ جا کر میرے کمرے کو دیکھا جائے، ثبوت اس کمرے میں سے ہی مل جائے گا۔ ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم ہمارے خاندان کی لڑکی ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہو، اور ہم نے آج تک تمہارے اندر کوئی غلطی نہیں دیکھی، تو ہم اس طرح کی بات کے بارے میں کیوں سوچیں؟ اور اگر تم ہمارے خاندان کی لڑکی نہیں ہوتی، باہر سے آئی ہوتی، تب بھی ہم اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے۔ ویسے بھی یہ سراسر شوہر اور بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، باقی لوگوں کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم نے منع کر دیا ہے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے ہمارے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو اس بات کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ آپ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی بیوی کا کیا بنے گا۔ اس سے پہلے میں نے اپنے دیور کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچا تھا، لیکن اب مجھے اس کو دیکھتے ہی غصہ آ جاتا تھا، کیونکہ کوئی بھی اپنے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، وہ بات کرنے والا آپ کا جتنا بھی سگا کیوں نہ ہو۔ اور مجھے یہ بات اپنے کردار پر وار جیسی ہی لگی تھی، لیکن میں برداشت کر گئی اور خاموش ہو گئی۔ ہماری شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اب ہم لوگوں نے ہنی مون پر جانا تھا، یعنی کہ دوپہر میں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں اور میری ساس خود ہماری تیاری کروانے لگیں، تو میرے دیور نے اس بات میں بھی شور ڈال دیا کہ یہ غلط بات ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ تو میری ساس نے کہا کہ کیوں نہیں جانا چاہیے، ابھی تو دن ہیں ان کے گھومنے پھرنے کے، اس کے بعد گھر سنبھالو، بچے پیدا کرو، پھر یہ دن واپس نہیں آتے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جن کی بھی شادی ہو اس کو ضرور جانا چاہیے، یہ ضرور جائیں گے اور پورے ہفتے کے لیے بھیجوں گی، تجھے کیا مسئلہ ہے، تو نے بھی تو ساتھ جانا ہے کیا؟ میری ساس مذاق کرنے لگی۔ میرے دیور نے کہا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، اس گھر میں ساری وہ حرکتیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ٹرین بک کروائی گئی تھی اور ہم نے وہاں ٹائم پر پہنچنا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ گھر کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور ہم لوگ لیٹ ہو گئے اور ٹرین مس ہو گئی۔ سردیوں کا موسم تھا، میرے شوہر نے کہا کہ اگلی ٹرین دوبارہ گھنٹے بعد ہی آئے گی، واپس گھر چلتے ہیں۔ جب ہم گھر واپس آ گئے تو میرے دیور کو لگا کہ ہمارا پلان کینسل ہو گیا ہے، لیکن ہم نے پھر سے ٹرین بک کروا لی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حرکت بھی میرے دیور نے کی تھی، لیکن شاید وہ اتنا بھی گرا ہوا نہیں تھا اور اتنی بچکانہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی ہم لوگ کون سا رک گئے تھے، ہم ہنی مون پر چلے گئے اور ہفتے کے بعد واپس آ گئے، اور ہم سب کے لیے تحفے بھی لے کر آئے تھے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، میرے سسر بھی بہت اچھے تھے، میری ساس بھی بہت اچھی تھی، میری نند بھی نہیں تھی، لیکن یہاں پر میرا دیور ہی میری ساس کا رول ادا کر رہا تھا اور اب وہ میری ساس کے بھی کان بھرتا تھا۔ پر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنی اس کو اہمیت دو گی وہ اتنا ہی تمہارے سر پر سوار ہوگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا، دن اسی طرح گزرنے لگے، اور 1 سال کے بعد میرے دیور کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن یہ رشتہ خاندان سے باہر ہوا تھا، کیونکہ اس خاندان میں اس کی عمر کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہونے والی دیورانی بھی بہت اچھی تھی، ہم اکثر ان کے گھر آتے جاتے تھے، عید وغیرہ بھی بھیجا کرتے تھے، فون پر بھی خیریت دریافت کرتے رہتے تھے، اور وہ واقعی بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی تھی کہ یہ پتہ نہیں بیچاری اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی، لیکن اس خاندان میں تھوڑی سی عجیب حرکتیں بھی تھیں۔ میں ان کی اپنی تھی، لیکن انہوں نے شادی میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ سمجھوتے کروائے تھے، لیکن میرے دیور کی شادی جہاں پر پکی ہوئی تھی ان لوگوں کی ہر بات مان رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ غیروں میں سے تھے۔ میری ساس ہی ان کی ہر بات مان رہی تھیں، جبکہ ہم سے انہوں نے یہ کہہ کر سب کچھ کروایا تھا کہ آپ تو اپنے ہیں، آپ تو سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، ہم یہ خرچہ نہیں کر سکتے، وہ خرچہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میری دیورانی کے لیے یہ لوگ سب کچھ کر رہے تھے، یہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے عزت رکھنی ہے، اور مجھے ان باتوں پر غصہ آ رہا تھا، یہ باتیں میرے دل میں خلش بن کر بیٹھ رہی تھیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر پتہ نہیں میری دیورانی کا اس آدمی کے ساتھ گزارا کیسے ہونا تھا، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ سب کے لیے برے ہوتے ہیں، پر وہ اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے غلام ہیں، لیکن کمرے سے باہر آ کے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ شاید میرا دیور بھی ایسا ہی تھا، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اور اگر عورت خوبصورت ہو تو انسان ویسے ہی اس کے ارد گرد ہی گھومنے لگتا ہے، مردوں کی یہی نفسیات ہوتی ہے اور سارے مرد اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ میری دیور کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی اور اس کی شادی بھی ہماری شادی کی طرح دھوم دھام سے ہونے والی تھی۔
सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था जब एक दिन मेरे देवर ने मुझे कहा कि भाभी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब उसकी शादी में सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। उसकी इस हरकत को काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में खलिश बैठ गई थी। मैंने कहा कि जल्दी बोलो क्या बात है। उसने कहा कि अगर मैं आपको कोई चीज़ दूं तो आप मेरी बीवी के कपड़ों में रख देंगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि किस चीज़ की बात कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद किसी तोहफे की बात कर रहा है। हमें तो अजीबो-गरीब बातें कर रहा था, लेकिन अपनी बीवी को शादी से पहले तोहफा देना चाहता है। मैंने कहा कि हाँ रख दूंगी, बताओ क्या चीज़ है, जल्दी करो मुझे काम है। उसने कहा कि मैं अभी वो चीज़ ला कर देता हूँ। उसने मुझे एक सफ़ेद रुमाल ला कर दिया, जिसको देखकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मेरी बीवी के लहंगे के अंदर रख दीजिएगा। मुझे समझ आ गया था कि वो क्या सोच के ये सब कुछ करवा रहा है। पहले मैंने सोचा कि मैं उसको मना कर दूं और ये बात अपनी सास या अपने शोहर को बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों बताऊं। जब मेरे साथ इस तरह किया गया तो उसकी बीवी के साथ भी इसी तरह होना चाहिए। उसे भी पता चलना चाहिए कि उसके शोहर की जहनीत क्या है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने वो रुमाल रख लिया और उसने मुझे जैसे कहा था वैसे ही मैंने अपनी देवरानी के लहंगे में रख दिया। वो भी हमारे घर से करीब ही रहती थी। सामान उसके घर भिजवाने का वक्त आ गया था। मैं ही उसके लिए टोकरी ले जा रही थी। मैंने ये काम कर दिया और सामान भी भेज दिया। अब शादी में ज़्यादा वक्त नहीं था, किसी ने भी नहीं देखना था और जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो जाना था। क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं खामोश हो गई थी। मैंने उन लोगों की इज्जत रख ली थी, जबकि मैं चाहती तो अच्छा भला ववेला मचा सकती थी। अपने शोहर से अपने देवर की अच्छी खासी क्लास लगवा सकती थी और सबको ये बता सकती थी कि उसने इतनी घटिया हरकत की है। जो बात मुझसे मेरे शोहर ने नहीं पूछी, मेरी सास ने नहीं पूछी, वो मेरा देवर पूछना चाहता था। ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन अब मैं ये भी देखना चाहती थी कि जब यही सब कुछ उसकी बीवी के साथ होता है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है और ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये हम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क कर रहे थे। अभी इनको सीधा ना किया जाता तो ये फ़र्क सारी उम्र भुगतते रहते और मैं उनके ख़ानदान की थी। उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। दोनों के साथ एक जैसा रवैया रखना चाहिए था। शादी की रस्में होने लगी हैं और शादी हो गई। रात के वक्त जब दुल्हन को हमने कमरे में बिठा दिया और मेरे देवर ने कहा कि वो सबके सामने कमरे में नहीं जाएगा। पूरी शादी में ये अपनी बात मनवा रहा था। सब लोग कह रहे थे कि इसकी शादी पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। मेरी शादी पर ज़्यादा मज़ा आया था। ये तो किसी को नाचने भी नहीं दे रहा था। मेरी सास को किसी रिश्तेदार ने कहा कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल रही है, काम भी कर रही है। अल्लाह करे आपकी दूसरी बहू भी अच्छी निकले, क्योंकि कभी कभी तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब घर में नई औरत आती है तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि सादिया बहुत अच्छी लड़की है। मेरी देवरानी का नाम सादिया था। उन्होंने कहा कि ये पढ़ी लिखी है और पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते। मैं कम पढ़ी लिखी थी। उनको अपनी दूसरी बहू की पढ़ाई पर भी बहुत गरूर हो रहा था। सच कहते हैं कि जब शादी हो जाती है तो सगी खाला भी सास बन जाती है और चाची भी। इस खानदान में मेरी इज्जत ही ज़्यादा थी। सादिया को यहाँ कोई भी नहीं जानता था, इसीलिए अगर आज की रात वो कोई वावेला करती तो ही मेरे हक में बेहतर था। मेरा देवर भी कमरे के अंदर चला गया और मैं इंतज़ार करने लगी। मेरे शौहर ने कहा कि थक गई होगी, जाओ कमरे में। मैंने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही। उसने कहा कि आज तुमने सारा कुछ बहुत बड़े अच्छे तरीके से संभाला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा अपना घर है और आपका भाई मेरे भाई की तरह ही है। ये बात अच्छी थी कि मेरा शौहर हमेशा मेरे से अच्छे तरीके से पेश आता था और मेरा साथ देता था। वो मुझे कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करता, तो वो इस बात को मानता था कि अगर मैं उसके घर वालों की खिदमत कर रही हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, और वो मेरे हर काम से खुश होता था। उसने कहा कि सो जाओ, लेकिन मैं सोना नहीं चाह रही थी। फिर 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए और अब मुझे भी नींद आने लगी थी, क्योंकि मैं पूरे दिन की थकी हुई थी। मैंने कहा कि लगता है सादिया ज़रूरत से ज़्यादा ही चालाक है। पहली रात कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं भी सो गई। मेरा शौहर तो 1 घंटा पहले ही सो चुका था, लेकिन अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ जिसमें कोई औरत ज़ोर से चिल्ला रही है। लेकिन मैंने देखा ये कोई ख्वाब नहीं था, ये तो मेरी देवरानी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं उठ बैठी और मेरा शौहर भी उठ बैठा और हम कमरे से बाहर आ गए। घर में कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे, वो भी जल्दी से बाहर निकल आए थे।
کہ کیا ہو رہا ہے۔ سامنے کا منظر کافی عجیب تھا۔ میری دیورانی اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی اور میری ساس کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی۔ کیا آپ کے بیٹے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ آپ کا بیٹا پاگل ہے۔ یہ مجھ سے اس طرح کی فضولیات پوچھ رہا ہے، ایسے سوال کر رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ان کا کیا جواب دوں۔ کیا یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے اس کے دماغ میں ڈالی ہیں؟ آپ لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہوں، کوئی بیوقوف ان پڑھ نہیں۔ جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ بھی اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ لوگوں کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ میری ساس نے میری دیورانی کو کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، چلو کمرے میں چلیں، تمہیں سارا کچھ بتاتی ہوں۔ لیکن وہ میری ساس کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی، اور اس کے کردار پر اگر کوئی بات کرے گا تو وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ اور وہ بھی اس طرح اس کا شوہر شادی کی پہلی رات اس سے اس طرح کے سوال کر رہا تھا اور اس سے اس کے کنوارے پن کا ثبوت چاہتا تھا۔ میں نے بھی سب کے سامنے تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنی ساس کے کان میں جا کر بتا دیا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے وہ رومال رکھنے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے تو صرف اس کی بات مانی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اگر تم نہیں بھی رکھتے تو تب بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کیونکہ اس کا دماغ خراب ہے۔ تمہاری باری بھی اس نے اسی طرح کی کوئی بات کی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے، لیکن میں اس ٹائم نہیں بولی تھی۔ میں اچھا بننے کا موقع کیسے جانے دیتی؟ ساس نے کہا کہ تم کسی طرح سعدیہ کو یہاں سے لے جاؤ، میں باقی مہمانوں کو سنبھالتی ہوں۔ میں سعدیہ کو کمرے میں لے گئی اور میں نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کو اس ٹائم بولنا چاہیے تھا، نہیں تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے کہا کہ میں تو ان کی اپنی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے اپنی عزت بچانا زیادہ ضروری تھا۔ یہ لڑکی تو بڑی تیز تھی۔ خیر یہ رات گزر گئی اور میرے دیور کو گھر کے سارے مردوں نے سمجھایا کہ جس بات کا تو ثبوت مانگ رہا ہے وہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس جہالت سے باہر نکلا۔ اب تو ڈاکٹر نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کنوارے پن کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا۔ میرا دیور خاموش تھا۔ سعدیہ ناراض ہو گئی۔ وہ کمرے میں میرے دیور کو آنے نہیں دے رہی تھی۔ ولیمے والے دن بھی وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گئی تو 15 دن تک وہیں رہی۔ پھر بات چیت کی اور اس کو واپس لے آئے اور دیور کو بھی سمجھایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرے گا، اور وہ لوگ ابھی بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بہت لڑائی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میری دیورانی پھر سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ ہم سب لوگ مل کر ان میاں بیوی کو سمجھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہیں کیا کرتے۔ شادی کے شروع میں ہی اگر اس طرح سے لڑائی شروع ہو جائے تو وہ پھر ساری زندگی ہی رہتی ہے۔ میری ساس نے میرے دیور کو سمجھایا کہ ساری زندگی ایسے نہیں چلے گی، ایک نہ ایک کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، تب تم دونوں میں محبت ہوگی اور ہمیں بھی سکون آ گیا اور اللہ نے مجھے اولاد دے دی۔ میرے شوہر کا رویہ اچھا ہے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی جہالت نہیں کرنی چاہیے۔ گھر کے بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ بات سمجھائیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں گھر کے بڑے سلجھا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں سے نہیں کی ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح کی بات سمجھانا تو بہت ہی ضروری ہے۔ میرے دیور کا رویہ بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کی بیوی بھی دھیرے دھیرے گھر میں خود پہ کنٹرول کرنے لگ گئی ہے۔ اب تو دونوں میں محبت ہو گئی ہے۔ امید ہے جلد ان کے ہاں بچہ بھی ہو جائے گا، پھر مزید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔